اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے، باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ ابے مزہ تو جاوید نہاری، نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے، نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے۔ کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا۔ بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ آپ دل لگانے کی کوشش کر لو، بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے، لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے، بس۔ تو غلام سمجھو اپنے آپ کو بھائی۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے غلام نے یا آپ کے باس نے کہا، آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے، بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ۔ اب آپ جا رہے ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی، اب آپ جا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا، بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے، کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا، بینک میں گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں پھر بھی میں نے انجوائے کیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے، طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے، باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار، آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، لہذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ۔ آج کیا کرو؟ ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں، تو نانی کے ہاں چلے جاؤ۔ اگلے دن آپ آئے، باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے، تمہیں میں نے چیک دیا تھا، میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی، کیش پیمنٹ کرنی تھی، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سر بات یہ کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا، میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں۔ وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا، خشوع اور خضوع، ضاد، خشوع اور، جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا، سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے، میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے، وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں۔ علماء کا اسلام میں احترام ہے، احترام، بڑا گلے سے عین نکال نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے نا یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے، عین غین پورا نکالتے ہیں۔ تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا، تیرا دل نہیں لگ رہا تھا، باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے، بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا، کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر، لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، مجھے کام چاہیے۔ ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جب ہمارے ہاں لوگ نئے نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں، نماز روزہ شروع کرتے ہیں تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ دو حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ جب آپ نئے نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا، پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں، چلو یار نماز پڑھ لو، چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے۔ ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا، شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں، اب دل نہیں لگ رہا، یار اب وہ بات نہیں رہی، اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، دل کی ایسی کی تیسی۔ بھائی دل لگے نہ لگے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں، اس کے بعد 2 فرض، ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنت، عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر، یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے ہیں اور جماعت سے پڑھنے ہیں، یہ تو کرنے ہیں بھائی، دل لگے یا نہ لگے۔ اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے سبحان اللہ، اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں لگتا تھا، 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے، 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے، 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا، پڑھتا تھا، اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے، بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے۔ اور تہجد نہیں پڑھ رہے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے، وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے۔ تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے، اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے، کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی،
یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی, اس سے اچھا ہے یہ. تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا, بے شک دل نہیں لگ رہا, یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا, لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا وہ, کیا فائدہ. تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی, اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا لیکن عادت پڑ گئی ہے, اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز, ایک روٹین بن گئی ہے, تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا, ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا, عادت پڑ جاتی ہے. تو یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی, نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا, چرس پینے کی تھوڑی پڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے, نیکی کی عادت ڈال دینا, تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے, دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے, زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی, سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے دوست لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹ سے. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے, آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں ایک مہینہ, ماشاء اللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے نے کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کے رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی, سب کچھ کیا ہے عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے.